بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں سورہ توبہ پہ ہم پہنچے ہیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 نمبر آیت سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. فرمایا کہ اور ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے بابا، مراد یہاں پہ چچا ہیں، اپنے چچا کے لیے استغفار کرنا، یعنی حضرت ابراہیم کا آزر جو کہ ان کے چچا تھے ان کے لیے استغفار کرنا نہیں تھا مگر ان موعدۃ وعدہ ایاہ، ایک معاہدہ، ایک وعدہ کے لیے کہ جس کا وعدہ انہیں وعدہ ایاہ کہ ان سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کا، یعنی ان کے لیے مغفرت طلب کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ کر رکھا تھا. فلما تبین، جب ان کے لیے آشکار ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ انہ عدو للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے، تبرأ منہ، تو ان سے وہ بری ہو گئے، بیزار ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت مہربان نرم دل تھے، حلیم یعنی بردبار تھے. گزشتہ آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر کے لیے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے حق نہیں ہے، مومنین کے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہوں، مثلا ان کے رشتہ دار ہوں قریبی، حتیٰ ان کے باپ ہو یا ان کی والدین مثلا ان کے بہن بھائیوں میں سے ہو، اگر مشرک ہیں تو ان کے لیے استغفار کا حق حاصل نہیں ہے، نہ نبی کو نہ مومنین کو. تو یہ فرمایا کہ وہاں پہ حق حاصل نہیں ہے، وہاں کا حق حاصل نہیں ہے نبی کے لیے، جب ان کے لیے جب اس کے بعد کہ واضح ہو جائے کہ وہ اصحاب جحیم میں سے ہے. تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ پس حضرت ابراہیم نے بھی استغفار کی تھی آزر کے لیے جو کہ بت پرست تھے، تو اس کی وضاحت کی گئی کہ حضرت ابراہیم نے چونکہ آزر کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ آخر حضرت ابراہیم کو پرورش کی تھی، انہوں نے پال کے بڑا کیا تھا، تو ایک حق اپنے گردن پہ سمجھتے تھے ان کے. تو حضرت ابراہیم نے پہلے تو ان کو سمجھایا کہ بت پرستی کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باز نہ آئے. بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ترک کیا اور کہا، ترک کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں تمہیں آپ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کروں گا کیونکہ میرا پروردگار بہت رحیم ہے. تو حضرت ابراہیم کا ایک وعدہ تھا آزر سے کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اپنی گردن پہ ان کا حق سمجھتے تھے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ نہیں، آزر جو ہے وہ اپنی بت پرستی سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، وہ دشمن ہے خدا کا اور وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے، تو پھر حضرت ابراہیم نے اس اپنے وعدے سے بھی ہاتھ اٹھا لیا. تو یہاں پہ یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم کا جو
آزر کے ساتھ وعدہ تھا، ایک دعا کی ایک مدت کے لیے تھی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان سے امید تھی ان کی ہدایت کی، کیونکہ حضرت ابراہیم بہت نرم دل تھے، بردبار تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ آزر ایمان لے آئے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے بخش دے۔ لیکن جب وہ پتہ چل گیا کہ نہیں وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم نے ان سے بیزاری اختیار کر لی، تبین، اور جب ان سے واضح ہو گیا عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی وہ ایمان لانے والا نہیں، تو ان سے بیزاری کا اظہار کر لیا۔ اور اسی وجہ سے روایت میں ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم آزر کے مرنے تک ان کے لیے استغفار کرتے رہے، لیکن بعض یہ واضح ہو رہی ہے اس آیت سے کہ جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بیزاری اختیار کر لی کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہاں یہ واضح کیا گیا کہ پس جب تمہارے لیے واضح ہو جائے کہ یہ لوگ مشرک ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر تمہارے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ تم بھی چاہے تمہارے قریبی ہی ہوں تو تم جو ان کے لیے استغفار کرو۔ حضرت ابراہیم کے لیے جو ہے وہ آزر ان کے بازنے کا ان کے باپ تھے، لیکن قرآن کریم کی مختلف آیات سے اور پھر روایات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آزر جو تھے حضرت ابراہیم کے والد، حقیقی والد نہیں تھے، بلکہ ان کی پرورش کی تھی انہوں نے۔ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے طارح تھے اور وہ وفات پا چکے تھے، لہٰذا ان کی پرورش جو ہے نا حضرت ابراہیم کی پرورش آزر نے کی، اور آزر جو ہے بت تراش تھے، بتوں کو تراش کے بیچتے تھے، بت پرست تھے، تو لہٰذا حضرت ابراہیم کے حقیقی والد نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے۔ اور عربی میں اب کا لفظ جو ہے باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسا چچا جس نے تربیت کی پرورش کی ہو، پالا ہو۔ والد، لفظ والد جو ہے وہ باپ کے لیے، حقیقی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ باپ کے لیے بھی ہے، چچا کے لیے بھی ہے، استاد کے لیے بھی اب لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے سسر کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی باپ ہے ایک طرح سے، اب و زوجہ۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ بیان فرمایا گیا کہ آزر جو ہے حضرت ابراہیم کے حقیقی والد نہیں بلکہ ان کے چچا تھے، اور حضرت ابراہیم کا ان کے لیے استغفار کرنا بھی ایک خاص مدت زمانے کے لیے جب تک واضح ہو گیا ان کے لیے، تو انہوں نے ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ کسی بھی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا۔ ما کان اللہ کو کیا ہے کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے دیں، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے، یبین لہم ما یتقون، کن چیزوں سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت بھی اسی سے ملا کے پھر وضاحت کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ کے لیے ہے فرمانروائی آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ مددگار۔ اس آیت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ مسلمان جو ہیں بعض فرائض اور واجبات کے نزول سے پہلے وفات پا گئے، تو چند افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یہ افراد جو ان واجبات کو بجا نہیں لائے، یعنی کچھ ایسے واجبات تھے جو ابھی تک
واجب نہیں ہوئے تھے ابتدائی اسلام میں، تو وفات پا گئے، اب ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ بیان احکام سے پہلے جو لوگ وفات پا گئے تو ان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ باز پرسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں پر احکام واضح ہو گئے ہوں، حجت تمام ہو چکی ہو، اس کے بعد انسان جب اس کے باوجود جو ہے بلا عذر اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس پہ باز پرس ہوگی۔ یعنی ما کان اللہ لیضل قوما، یعنی فرم یہ کہ اللہ جو ہے وہ کسی بھی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا۔ یہ فرمایا کہ جب اللہ ایمان کی ہدایت سے کسی کو نواز دیتا ہے تو اس کو اس بنا پر گمراہ شمار نہیں کرتا کہ اس نے ان احکام کی تعمیل نہیں کی جو ابھی تک بیان نہیں ہوئے۔ یعنی یہ فرمایا کہ اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، یعنی جب تک ان کے لیے بیان نہیں کر دیا جاتا کہ کون کون سی چیزوں سے انہوں نے بچنا ہے، کون کون سی چیزوں سے انہیں تقوی اختیار کرنا ہے، جب تک وہ بیان نہیں کر دیا جاتا تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن بیان کرنے کے بعد جان بوجھ کے چھوڑ دے پھر مواخذہ ہوگا۔ تو لہذا فرمایا کہ یہاں تک کہ حتی یبین لہم ما یتقون، یعنی اگر اللہ کسی کا عمل برباد نہیں کرتا جب تک کہ یہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، یعنی بتانے سے پہلے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ کلی حکم ایک ثابت حکم ہے، اللہ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے بیان احکام کے سلسلے میں کہ احکام بیان ہونے سے پہلے جو ہے وہ کسی پر ذمہ داری نہیں آتی، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو تب جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ حجت پوری ہونے کے بعد مواخذہ ہوگا، حجت پوری ہونے سے پہلے مواخذہ نہیں ہوتا، یعنی حلال و حرام واضح کر کے بیان کرنے سے پہلے عذاب نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت عذاب آئے گا کہ جب، یا مواخذہ ہوگا کہ جب حجت تمام ہو چکی ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ ہی ملک آسمان اور زمین کا مالک، پوری کائنات کا مالک وہی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کہا جاتا ہے تو اس میں فقط آسمان اور زمین نہیں ہے بلکہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمان اور زمینوں میں، اور پوری کائنات مراد ہے، یہ پوری کائنات کا مالک ہے، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور اسی بنا پر موت و حیات بھی اسی کے اختیار میں، اور اس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے دروازے پر جو ہے وہ کھڑے رہو تو تمہیں کوئی کارساز نہیں ملے گا۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا، جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کس کے پاس جاؤ گے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو اللہ کو تم چھوڑ کر اس سے مدد لو، نصرت لو اور اس کی سرپرستی میں آ جاؤ؟ تو لہٰذا یہ بات یہاں واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ انسان کے لیے چیز کو واضح نہیں کر دیتا، بیان نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ اور لہٰذا اللہ نے ہر نبی، ہر زمانے میں ہر نبی بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے، تاکہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی ہدایت نہیں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے، ہدایت بھیجی، اوصیاء قرار دیے، تاکہ لوگوں کے لیے حجت تمام کریں۔ اور حجت تمام ہونے کے بعد جب لوگ قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مواخذہ ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب کچھ۔ انسان جیسے فرمایا کہ ما کان اللہ لیظلم، اللہ کو نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہیں کہ جو اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے نفس، یہ عذاب جو ہے وہ انسان خود کریٹ کرتا ہے اپنے لیے، اللہ تو عذاب نہیں دیتا کسی کو، خود اپنے لیے کریٹ کرتا ہے انسان اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو انسان کے ایک چھوٹے سے عمل کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو بہشت کے باغات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر انسان ہے جو اپنے لیے عذاب کریٹ کرتا ہے، عذاب بناتا ہے۔
لہٰذا یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو عذاب نہیں دیتا، لیکن خود لوگ جو ہے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بالتحقیق اللہ نے نبی پر اور ان مہاجرین پر اور انصار پر مہربانی فرمائی۔ یہاں تاب اللہ، توبہ کا اگرچہ لفظی معنی ہے توبہ کو قبول کرنا، لیکن یہاں پہ مراد مہربانی ہے، یعنی معاف کرنا۔ اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار کے اوپر مہربانی فرمائی، لطف کیا۔ الذین اتبعوہ، وہ انصار اور وہ مہاجرین جنہوں نے نبی کی پیروی کی۔ فی ساعۃ العسرہ، کب؟ سختی کے گھڑی میں، مشکل گھڑی میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل جو ہے وہ ان میں کجی آ جائے۔ من بعد ما کاد یزیغ، امید تھی، قریب تھا کہ یزیغ یعنی کجی آ جائے ان کے دلوں میں، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کجی آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے، یعنی انحراف کا ہو جائے، اسلام سے پھر جائے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا، انہیں معاف کر دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار کو کے اوپر لطف کیا، مہربانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے ان افراد کی کہ جو اگر تھوڑا سا ان کے دلوں میں جہاں پہ سختی آتی ہے نا، دیکھیں فرمایا کہ فی ساعۃ العسرہ، سختی کے وقت میں۔ ایمان کا پتہ سختی میں چلتا ہے، آسائش میں سب مومن ہیں، آسانیوں میں سب مومن ہیں۔ دین ہمارے موافق، ہمارے مفادات کے مطابق ہو تو سب مومن ہیں۔ سختی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور وہاں پہ کتنے لوگ با ایمان رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ ثابت قدم رہے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، جنہوں نے پیروی کی ہے، اور فی ساعۃ العسرہ، سختی کے زمانے میں رسول خدا کی پیروی کی۔ معیار ایمان یہ چیز بہت ساری جگہوں سے واضح ہے کہ اگر انسان سختیوں میں ثابت قدم رہے تو حقیقی مومن ہے، سختیوں میں ثابت قدم نہیں رہتا تو اس کا ایمان جو ہے وہ کھوکھلا ہے، پختہ ایمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سختی میں رسول خدا کے ساتھ ہیں، پیروی کی انہوں نے، تو یہ اللہ کی خصوصی لطف، اللہ کی مہربانی ان کے شامل حال ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو ان کے ہلکا سا تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوا، لیکن فوراً احساس ہو گیا اور توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ بہت مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، کہ ان افراد کو بھی اگر ان کو احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی فوراً، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے ان افراد کو۔ تو یہ ان مہاجرین اور انصار کے لیے جن کے فرمایا کہ جنہوں نے سختی میں رسول خدا کی مدد کی اور ان کی پیروی کی۔ مہاجرین انصار کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی اپنے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ٹھیک ہے، البتہ منافقین کا معاملہ الگ ہے، یہ کچھ وہ افراد جو با ایمان افراد تھے، یعنی سختیوں میں، موسم کی گرمیوں میں، سفر کی درازی، چونکہ جنگ تبوک کا جیسے پہلے عرض ہوا کہ جنگ تبوک کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جنگ تبوک جو ہے وہ انتہائی سخت جنگ تھی، بہت دور دور جانا تھا روم کے بارڈر پہ، اور انتہائی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو اس سختی میں گرمی بھی شدید تھی، تو لہٰذا ایک بہت بڑا آزمائش تھی، اور یہیں سے منافقین کی صفیں جدا ہو گئے۔ اگرچہ یہ جنگ واقع بھی نہیں ہوئی کیونکہ روم کی فوجیں نہیں آئی مقابلے میں،
مسلمانوں کی لشکر نہیں آیا مسلمانوں کے مقابلے میں، انتظار کر کے واپس آ گئے. لیکن بہرحال ایک اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور یہاں پہ مسلمانوں اور مومنین اور منافقین کی صفوں کو جدا کرنا مقصود تھا. اور اسی جنگ کے بعد جو ہے کھل کر سامنے آ گئے، منافقین جدا ہو گئے اور ان کے لیے واضح ہو گیا کہ کون لوگ منافق ہیں. لیکن البتہ پھر بھی بہرحال کچھ چہرے ایسے تھے جو چھپے رہے، لیکن اکثر جو ہے منافق وہاں پہ واضح ہو گیا تھا. تو لہٰذا یہ جو سختی میں جنہوں نے پیروی کی ہے وہی حقیقت میں اللہ کے لطف ان کے لیے شامل حال ہے. لیکن کچھ افراد جو پھر پلٹ آئے توبہ کی، جیسے گزشتہ آیات میں بیان ہوا 3 ایسے صحابی تھے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ تبوک کے موقع پہ، لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں آیات نازل کی تو دل سے انہوں نے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے بارے میں بھی آیتیں نازل کر دی. تو ایسے افراد کو فرمایا کہ جنہیں احساس ہو گیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے فرمایا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے. اب اگلی آیت میں انہی 3 افراد کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے 3 افراد تھے، اور جنہوں نے جو ہے وہ جو پیچھے رہ گئے لیکن انہوں نے توبہ کی. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ کی. فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. وہ کون سے 3 تھے؟ خلفو، جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے، یعنی جنگ تبوک میں وہ انہوں نے رسول خدا کی پیروی نہیں کی، ساتھ نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، کمزور ایمان تھے یہ جو بھی تھا. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، لیکن جنگ کے بعد، صورتحال کے بعد اب ان کے لیے جب پتہ چلا کہ اللہ نے ان کی مذمت میں آیات نازل کی ہیں تو انتہائی ان کے لیے سنگین ہوگی، بات بہت سخت ہوگی. فرمایا حتیٰ ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے لیے تنگ پڑ گئی. وہ یہ ہوتا ہے نا کیفیت انسان کی، کہ جب انسان انتہائی نادم ہے، انتہائی پشیمان، انتہائی، تو اس کا یہ دل کرتا ہے کہ میں زمین پھٹے اور اس میں گڑ جاؤں. یعنی اس طرح کی وضعیت. فرمایا کہ یہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود تنگ پڑ گئی ان پر. ضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں جو ہے وہ دوبھر ہو گئی، یعنی ان کی نفس جو ہے وہ کے لیے تنگی واقع ہو گئی، تنگی نفس جو ہے وہ تنگ ہو گیا ان کا. وظنوا ان لا ملجا من اللہ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی پناہ نہیں. لا ملجا لہم، لا ملجا من اللہ، اللہ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ان کے لیے، الا الیہ، سوائے اس کے. یعنی فرار کر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ ہی کی طرف. یہ انسان کی کامیابی ہے کہ اگر انسان گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی معصیت ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو احساس کر لے کہ میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں، میں کہاں بھاگ کے جاؤں گا، کہاں بھاگوں گا. بھاگنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. لا ملجا من اللہ الا الیہ، بہت خوبصورت بات ہے کہ ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں تھی سوائے اللہ کے، سوائے اس کے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. وَلِيَتُوبُوا، اچھا تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی طرف توجہ کی تاکہ وہ توبہ کریں. توفیق الہی جب تک نہیں انسان توبہ بھی نہیں کر سکتا. پہلی تاب علیہم یعنی اللہ کی طرف سے لطف، اللہ کی توفیق، اللہ نے ان کی اجازت دی لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں. اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے توفیق دی ان کو لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. کیونکہ ان اللہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بے رحم کرنے والا ہے. یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر انسان سے خطا سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور میں توبہ کرے. یہ 3 افراد کون تھے؟ فرمایا گیا کہ یہ 3 افراد کعب ابن مالک، بلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 افراد تھے. جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی اور سستی کی انہوں نے، لیکن رسول خدا جب واپس آئے جنگ تبوک سے تو اس وقت
بہت سارے منافقین معذرت کرنے کے لیے، جیسے گزشتہ آیات میں بیان ہوا، عذر پاتے ہیں، بہانے لاتے ہیں۔ منافقین نے عذر بہانے لائے تو منافقین نے عذر تراش کر لیے۔ حضور نے بعض کے عذر کو قبول کر لیا، اور البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ خواہ مخواہ کے عذر بہانے لا رہے ہیں، آپ ان کے عذر کو قبول نہ کریں، یہ قابل مذمت ہیں، کیوں شرکت نہیں کی؟ البتہ یہ 3 افراد ایسے تھے جنہوں نے کوئی عذر نہیں لایا، لیکن اپنا قصور کا اعتراف کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور واقعاً اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی اپنے سچے دل سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور عاجزی انکساری سے کہہ کے خدا بس غلطی ہو گئی، تو اللہ توبہ قبول کر دیتا ہے۔ یعنی بہانے نہ لاؤ، عذر نہ لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایسے خواہ مخواہ میں عذر اور بہانے اور یہ اور وہ نہ کرو، نہ سیدھا سیدھا کہہ دو بس غلطی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، تو رسول کریم نے بہرحال کچھ جواب نہیں دیا ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا تھا معاملہ، تو رسول کریم نے اس معاملے کو التوا میں رکھا، اور لیکن ان لوگوں نے بہرحال توبہ کی، استغفار کی، اللہ کے حضور میں گڑگڑائے، روئے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ نوید آئی اور توبہ کی ان کی بیان کیا گیا کہ حتیٰ مطلب یہ لوگ جو ہے وہ بالکل الگ ہو گئے، مسلمانوں نے ان سے سلام دینا چھوڑ دیا، اس حد تک ہو گئی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے افراد ہیں، کیونکہ دوسرے منافق تھے، چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اظہار کر دیا ٹھیک ہے ہماری غلطی ہوگی، ہم گناہ گار ہیں۔ اسلامی معاشرے سے ان کو الگ تھلگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ حتیٰ مطلب 40 دن یہ جدا، 40 دن اور جدا ہو گئے، حتیٰ ان اپن کی بیویوں سے بھی الگ ہو گئے، اپنی فیملی سے الگ ہو گئے، اور پھر 50 دن جب گزر گئے تو اس کے بعد ان کے معافی نامے کے بارے میں یہ آیات نازل ہو گئیں اور ان کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ بڑی اہم فرمایا کہ ان کے لیے انہوں نے یہ گمان کر لیا، انہیں علم ہو گیا کہ اللہ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے، اگر انسان اس چیز کو درک کر لے کہ لا یمکن الفرار من حکومت، ایک مولا فرماتے ہیں نا دعائے کمیل میں کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ مولا سے پوچھا کسی نے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر انسان فرار کرے تو کدھر جائے، کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں اللہ سے فرار کرنے کا۔ تو مولا نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا، مولا فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے کہ جب اللہ سے فرار ممکن نہیں ہے تو فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ سے فرار کر کے اللہ ہی کی طرف جاؤ۔ یہ بہت خوبصورت، یعنی کہاں فرار کر کے جاؤ گے؟ اگر تم نے کہیں فرار کرنا ہے تو فرار کر کے اللہ ہی کی طرف جاؤ، یعنی اپنے گناہوں سے فرار کرو اور اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ تو خدا کہو کہ خدا ہم گناہ گار ہیں اور تیرے سوا ہمارے پاس کوئی پناہ گاہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے ہی بندے ہیں، گناہ گار ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ سچے دل سے انسان توبہ کر لے خدا قبول کرتا ہے، اور خصوصاً یہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والے تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اور یہاں پہ ایک تو بات تقوی کی بات کی گئی، تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت میں آ جاؤ۔ اور اس بارے میں روایات ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ معصومین علیہ السلام بالخصوص مولا علی کے بارے میں کہ صادقین، حقیقی صادق وہی امام معصوم ہیں، سچا نہایت سچا انسان، یعنی سچائی کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز وہی ائمہ معصومین ہی ہیں۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ سچے جو ہے وہ ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے کہ کونوا مع الصادقین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ الصادقین سے مراد امام علی ہیں۔ اور در منصور میں ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس سے مراد ہیں۔ تو یہ صادقین ہیں، کونوا مع الصادقین، یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اور سچائی کا راستہ اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ پھر فرمایا ما کھانا لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ۔ فرمایا کہ جو اہل مدینہ ہیں اور گرد و پیش کے جو اعراب ہیں، بدو ہیں، عرب کے بدو ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہی نہ تھا کہ وہ رسول خدا سے پیچھے رہ جائیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، رسول خدا سے پیچھے رہ جائیں، یعنی جنگ میں شرکت نہ کریں، پیچھے رہ جائیں۔ کس نے حق دیا تھا ان کو؟ مدینہ والے یا مدینہ کے اطراف والے جو اہل بادیہ نشین تھے، ان سب کو اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو حق نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہ جائیں، رسول خدا کا جو نصرت اور مدد نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ یتخلفوا عن رسول اللہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور اپنی جانوں کو رسول کی جانت سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ یرغبوا، حق نہیں تھا کہ وہ ترجیح دیں اپنے نفسوں کو، عن نفسی، رسول کے نفس سے، رسول کے نفس اپنے نفسوں کو زیادہ عزیز سمجھے رسول سے بڑھ کر۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ انہیں نہ پیاس کی تکلیف ہوگی، لا یصیبہم ظمأ، نہ پیاس کی تکلیف ہوگی، ولا نصب، اور نہ کوئی مشقت کی، ولا مخمصۃ، اور نہ ارائے خدا میں بھوک برداشت کی اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ یغیظ الکفار، جو کافروں کو ناگوار گزرے، ولا ینالون عن عدو نیلا، اور نہ ہی انہیں دشمن سے کوئی گزند پہنچے گا، تکلیف پہنچے، الا، مگر کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ یہ ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ کیا بیان فرمایا؟ بیان فرمایا کہ اہل مدینہ اور عرب کے بدو جو تھے، ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ رسول سے پیچھے رہ جاتے اور اپنی جانوں کو مقدم کرتے رسول سے، یا اپنی جانوں کو زیادہ جو ہے وہ عزیز سمجھتے رسول کی جان سے، یہ حق حاصل نہیں تھا۔ کیوں حق حاصل نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فضیلت رکھی ہے، بہت ہی اہم فضیلت رکھی ہے ان افراد کے لیے جو رسول کی مدد کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی بھی انہیں مثلا اس راہ میں اللہ، رسول اور دین کی نصرت اور مدد اور دین کی ترویج کے راستے میں جو وہ قدم اٹھائیں، فرمایا کہ حتیٰ انہیں کوئی پیاس محسوس نہیں ہوتی، انہیں نہ پیاس کی تکلیف تھوڑی سی جو ہوتی ہے، یا انہیں کوئی مشقت ہوتی ہے، یا اس راہ میں اللہ کی راہ میں انہیں بھوک محسوس ہوتی ہے، یا وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں ایسا قدم کہ جس سے کفار کو جو پسند نہ ہو، کفار مشرکین کے غیظ و غضب کا باعث بنے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی ایسا دشمن سے کوئی گزان ان کو پہنچتا ہے، تو ان تمام چیزوں میں کہ جب وہ اللہ کی دین، اللہ کی راہ کی خدمت میں کام کرتے ہیں اور کوئی بھی اس طرح کی ان کو تکلیف، مشقت، تکلیف، پیاس یہ سب پہنچتا ہے، تو اس کے لیے ہر ایک ان کے عمل کے بدلے میں اللہ ایک عمل صالح لکھ لیتا ہے۔ یعنی یہ عمل اللہ رسول کی مدد کرنا، دین الہی کی خدمت کرنا، دین کی ترویج کے لیے کام کرنا کتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک، اور اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں تو پھر حق حاصل نہیں تھا کہ یہ اعراب کو یا مدینہ والوں کو کہ رسول خدا کی مدد اور نصرت سے وہ پیچھے رہ جائیں، چونکہ اتنا عظیم اجر جو ہے وہ انہوں نے اپنا ضائع کر دیا۔
اجر انہیں اتنا بڑا عظیم اجر جو انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکوکار لوگوں کے لیے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ آیت بہت اہم ہے. انسان جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور کوئی بھی اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو میں لکھ لیتا ہوں، اس کا بہترین اجر دوں گا. یعنی ولا یطعون موطئا، یعنی انسان ایک قدم بھی اٹھائے، ایسا قدم جو دشمن کو ناگزار کرے. مثلا ابھی فرض کیا اگلے ہفتے اگلے جمعہ کو قدس کا جلوس نکلتے ہیں، قدس کی ریلی نکلتی ہیں، اور فلسطین کی مدد اور نصرت حمایت کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے. جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں کہ جنہوں سالہ سال سے 70-80 سال سے جو ہے ان کو ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ فلسطین والے اسرائیلیوں نے ان کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا ہے. بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب پر ظلم کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں تعداد میں شہید ہو چکے. تو ایسے افراد کی، مظلوم افراد کی مدد اور نصرت اور حمایت کے لیے ہم پوری دنیا میں ریلیاں نکلتی ہیں. امام خمینی کی خود ہدایت پہ شروع ہوئی تھی اور پھر ہر جگہ موجود ہے. اب یہ اگر ان سے پوچھے آپ سے کہ قرآن میں کہاں پہ ہے اس طرح کی ریلی نکالو اور اس طرح سے تم نکلو، اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو یہ دلیل ہے قرآن پاک سے. ولا یطعون موطئا، کہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ یغیظ الکفار، جو کفار کو غیظ اور غضب کا نشانہ بنے، مگر یہ کہ اللہ ان کے ہر ایک اس عمل کے اوپر ایک حسنہ اور نیکی لکھ دیتا ہے، عمل صالح ان کے لیے لکھ دیتا ہے. یعنی ایک ایک قدم جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے، یا ایسا ایک قدم جو اٹھاتے ہیں کہ جو دشمن کو ناگوار گزرتا ہے. یہ ریلی جو اسرائیلیوں کو ناگوار گزرتی ہے، کیوں نکالی ہے جی، کیوں ہمارے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ قدم جو آپ اٹھاتے ہیں ایک ایک قدم پر فرمایا کہ اللہ ایک حسنہ لکھ دیتا ہے، عمل صالح لکھ دیتا ہے. یہ ان ریلیوں کی اوپر ایک دلیل ہے قرآن پاک سے. قرآن نے واضح کیا یہاں پہ وہ ایک قدم جو اٹھاتے ہیں اللہ کی راہ میں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس سے جو دشمنوں کے لیے ناگوار گزرتا ہے، کفار کے لیے ناگوار گزرتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ ایسے عمل، اور کوئی پیاس نہیں اٹھاتے، کوئی بھوک و تکلیف کے عالم میں نہیں اٹھاتے، یا یہ کہ کوئی دشمن کی طرف سے ان کو اذیت نہیں پہنچی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عمل صالح لکھ لیتا ہے. تو یہ عمل صالح ہے. دین خدا کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے کوئی بھی قدم انسان اٹھاتا ہے کسی طرح سے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالح ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے اور اس کی پاداش اللہ تعالیٰ دے گا. پھر فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور اسی طرح سے اللہ کے دین کی راہ میں کوئی بھی انفاق کرتے ہیں، چاہے وہ نفقتاً صغیرہ ہو، چھوٹا سا انفاق ہو، تھوڑی سی کوئی چیز انفاق کرے جو انسان کے بس میں، ولا کبیرہ، اور نہ ہی بڑا کوئی انفاق، ولا یقطعون وادیان، اور نہ ہی وہ کسی وادی سے عبور کرتے ہیں، الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ان کے لیے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے. لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو جزا دے، ایسی جزا احسن ما کانوا یعملون، اس طرح کی بہترین جزا دے جتنے کہ وہ اچھے عمل انجام دیتے تھے. جس قدر ان کے اعمال اچھے ہیں، جس قدر ان کے کاموں میں خلوص موجود ہے، اسی طرح کی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اسی چیز کو ادامہ دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر انسان رائے خدا میں جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جو ہے وہ فرض کیا انفاق کرتا ہے،
انفاق صغیر ہو یا کبیر ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی جس قدر انسان کے بس میں ہے، یہ ضروری نہیں کہ زیادہ ہو، حتیٰ ایک کھجور کے دانے کو بھی احسن عمل شامل کر لیتا ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی جو کچھ بھی ہے، خدا جو ہے وہ انسان کی نیت سے آگاہ ہے۔ آپ جو ہے وہ انفاق یا نفقتاً صغیرتاً ہو کبیرہ، آپ نے دیکھا کہ اربعین کے موقع پہ وہاں پہ جب لوگ انفاق کر رہے ہوتے ہیں، عراقی قوم خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی بساط کے مطابق جو کچھ جس کے پاس ہے، اگر ایک گلاس پانی کا ہے، ایک جگ پانی کا ہے، تو وہ ایک جگ اٹھا کے کھڑے پانی دے رہے۔ اگر کسی کے پاس سوکھی ہوئی کھجوریں ہیں تو وہ سوکھی کھجوریں دے رہے۔ نفقتاً صغیرتاً والا، چاہے وہ چھوٹا سا ہی انفاق ہو چاہے بڑا انفاق ہو، کسی نے بڑے بڑے موقف بھی لگائے ہوتے ہیں، اور کوئی جو ہے چھوٹی چھوٹی جو چیز جس کے پاس ہے۔ وہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہاں پہ سوکھی کھجوریں، بالکل باسی سی کھجوریں اٹھا کے کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب ایک طرح سے ساتھ پریشان بھی تھا، گریہ بھی کر رہا تھا کہ میرے پاس بس یہی ہے، میرے پاس یہی ہے جو میں لے آیا ہوں۔ تو یعنی یہ خلوص کی علامت ہے، انتہائی خلوص کی، خدا میرے پاس تو بس یہی ہے، میں جو میرے پاس ہے میں دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ بہت بڑی چیز ہے تو میں دوں، نہیں، جو کچھ ہے واللہ ينفقون نفقة صغیرة، اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی انفاق کرو یا بڑا انفاق کرو، وہ سب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اگر اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، رضائے اللہ پروردگار ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے عمل صالح لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی نصرت، دین کی نصرت کے لیے جو بھی قدم اٹھائے، جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عمل صالح کو لکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، اور یہ تو ممکن نہیں، ما کان المؤمنون، نہیں ہے مومنین کے لیے کہ وہ سب کے سب کوچ کریں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، پھر کیوں ایسا نہیں کرتے کہ ہر گروہ میں سے ہر ایک طائفہ نکلے، ایک جماعت نکلے، ہر قبیلے، ہر گروہ، ہر بستی سے ایک جماعت، کچھ افراد نکلیں، وہ جائیں مرکز میں، دین کے مرکز میں، تاکہ کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سوجھ بوجھ پیدا کریں، تفقہ کریں، دین کو سمجھ لیں، اس کا علم حاصل کر لیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر جا کر اپنی قوم کو انذار کریں، ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف پلٹ آئیں تو ان کو انذار کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ جو ہے وہ بچ جائیں، شاید کہ وہ متنبہ ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں اور اپنے عمل کو اصلاح کر لیں۔ یہ آیت دلیل ہے جو دین الہی کی خدمت کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے علماء، طلباء مختلف ملکوں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، فقہ حاصل کو۔ مثلا آج جو ہمارے مرکز علمی موجود ہیں نجف میں، قم میں، وہاں پہ جا کے طلباء جا کے پڑھتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، پاکستان سے، دوسری کنٹری سے۔ تو یہ آیت بہترین دلیل ہے اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ تو دین کو نہیں سمجھنے کے لیے جا سکتے، اپنے نظام، اپنے کام باز سب چھوڑ کو، یعنی اب رسول کے زمانے میں اگرچہ اتنا وہ وسعت نہیں ہوتی، اتنے پہلے نہیں تھا، لیکن قرآن نے تو بعد کے زمانوں کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ سب کے سب چھوڑ چھاڑ کے اپنا کام وہاں پہ چلے جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، سب کے سب دین کے سیکھنے کے لیے چلے جائیں، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایک رائے حل کیا ہونا چاہیے، کچھ افراد نکلیں، کچھ افراد، کچھ گروہ، کچھ افراد کو انتخاب کیا جائے، وہ نکلیں، دین کو جا کے سمجھیں، لتفقہ دین کو فقہ حاصل کریں، دین کا فہم حاصل کریں، اور پھر جب سمجھ جائیں تو واپس آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں، دین کے بارے میں ان کو تبلیغ کریں، دین کی تبلیغ کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ڈر جائیں اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیں آخرت کے لیے۔
تو یہ ایک آیت بہترین دلیل ہے اس بات پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں جتنے طلباء جاتے ہیں جا کے کیا کرتے ہیں جی، جا کے جو ہے وہ یہ اتنا ٹائم ضائع کرتے نہیں، اس آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر گروہ سے، ہر بستی سے کچھ افراد نکلیں، جائیں، جا کے تعلیم حاصل کریں، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، اور پھر جا کے جب سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے، دین کے بارے میں فقیہ بن جائیں، دین کو سمجھ جائیں، دین شناس ہو جائیں، تو واپس آئیں اپنی قوم میں اور آ کے انذار کریں۔ اور مسلمانوں کو، مومنین کو چاہیے کہ ان کی باتوں کو فالو کریں، اور یہی ان کے لیے بہترین راستہ ہے۔ تو یہ آیت بہترین دلیل ہے اس بات کے اوپر۔ یہ صرف جہاد سے مربوط نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ دین کے علم سے متعلق ہے، اور یہ آیت دینی تعلیم کے لیے ایک دستور ہے، اور بلکہ واجب قرار دیتی ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر علاقے سے کچھ افراد نکلنے چاہیے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کا انتخاب کریں جو صالح ہوں، جو سمجھدار ہوں، فہم رکھتے ہوں، عقل و شعور اچھا رکھتے ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں معمولاً یہ رواج ہو گیا ہے کہ جو بچہ اسکول میں، کالج میں اور کہیں پہ نہیں چل سکتا، اس کو جو مدرسے میں ڈال دو۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ ہم اس بندے کو کہ جو نہلا ہو، دہلا ہو، جو کسی کام کرنا ہو، اس کو مدرسے میں ڈال دے، یعنی وہ کل آ کے ہمیں دین سکھائے گا۔ یعنی دین اتنا بیچارہ ہو گیا ہے کہ نہلے دہلے افراد جو کسی اور کام میں نہیں چل سکتے، صحیح ہے، تو اس کو ہم دین میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ مدرسے میں پڑھ لے، چلو 4 پڑھ لے گا تو لوگوں کو جماعت ہی کراتا رہے گا۔ یہ دین کے حوالے سے ہمارا رویہ ہے۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں ان بہترین افراد، سمجھدار ترین افراد، بہترین افراد کا انتخاب کیا جائے دین کو سمجھنے کے لیے، ان کو بھیجا جائے تاکہ اچھی طرح دین کو سمجھیں۔ تو ہماری مشکل یہی ہے، ہمیں دین کے حوالے سے ہم ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہمیں دین کے معاملے میں مشکلات ہیں۔ بہترین افراد کا انتخاب کرو کہ دین جو ہے تمہاری عاقبت اسی کے ساتھ ہے۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں تو اچھے جو بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، ان کو دنیا کی بہترین سے بہترین فیلڈ کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن اگر ہمارے کوئی بچہ کن ذہن ہے اور دنیا کے کسی معاملات میں نہیں چل سکتا تو اس کہتے چلو اسے مدرسے میں ہی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں کے دین ہی خراب کرتا رہے گا۔ یہ دین خراب کرنے والی بات ہے نا۔ کن ذہن افراد کو، نہلے افراد کو، سست افراد کو، ایسے جو کہ جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ایسے کاموں میں ڈال دیں تاکہ دوسروں کو ایمان ہی خراب کر دے۔ تو دین کے معاملے میں یہ ہمارا برتاؤ ہے دین کے ساتھ۔ تو لہذا قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے، دین سمجھے، خوب فقہ حاصل کریں، دین کو خوب اچھی طرح سے جان لیں، جاننے کے بعد آئیں اور انذار کریں۔ اب آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔